بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سانس، بس ایک سانس کا فاصلہ ہے زندگی اور موت کے درمیان۔ وہ سانس کب آئے گا؟ کل، ایک سال بعد، یا آج رات؟ کوئی نہیں جانتا، مگر ایک بات یقینی ہے، جب وہ لمحہ آئے گا تب صرف ایک کاش رہ جائے گا، کاش میں نے توبہ کر لی ہوتی۔ اور آج جب ابھی وقت ہے، جب ابھی سانس چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی جوان ہوں، زندگی ابھی پڑی ہے، ابھی لطف اٹھانے کے دن ہیں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ بعد کا کوئی وعدہ نہیں، نہ اللہ نے کیا نہ وقت نے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا دل رات کو روتا ہے مگر صبح وہی گناہ دہرا دیتے ہیں؟ کتنے وعدے ہم نے اپنے رب سے کیے اور کتنے ہم نے توڑے۔ آج ہم بات کریں گے اس دروازے کی جو ابھی کھلا ہے، ہر گناہگار کے لیے کھلا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سنو، اللہ خود فرماتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اب معافی ممکن نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کچھ گناہ، اللہ نے کہا تمام گناہ، بس ایک شرط ہے، سچی توبہ۔ ذرا رکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ جانتے ہیں اللہ آپ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس محبت سے جو آپ کے تصور سے بھی بڑی ہے۔ اور اگر یہ بھی دل میں نہ اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن جو دل کی گہرائی میں اترتی ہے۔ للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ویرانے میں اپنا اونٹ کھو بیٹھے اور پھر اچانک اسے پا لے۔ تصویر بناؤ ذہن میں، ایک شخص ہے صحرا میں، تنہا، جلتی ریت، چلچلاتی دھوپ، اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اس پر اس کا کھانا تھا، پانی تھا، سب کچھ اس ایک اونٹ پر تھا۔ وہ سوچتا ہے اب میں بچ نہیں سکتا، اب موت یقینی ہے، اور پھر اچانک وہ اونٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اس لمحے جو خوشی اسے ہوتی، اللہ کو آپ کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ وہ اللہ جو عرش پر ہے آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، ابھی اسی لمحے میں۔ لیکن یاد رکھو، توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا نہیں، توبہ ایک مکمل واپسی ہے اپنے رب کی طرف۔ پہلی شرط، گناہ ابھی چھوڑ دو، ابھی، اس لمحے، کیونکہ زہر ہاتھ میں پکڑ کر شفا نہیں ملتی۔ دوسری شرط، دل سے پچھتاؤ، ایسا پچھتاوا جو آنکھوں کو نم کر دے، جو اندر سے توڑ دے اور نیا بنا دے۔ تیسری شرط، پکا عہد کرو، پکا وعدہ کرو کہ اس رستے پر دوبارہ نہیں جاؤ گے،
دل سے وعدہ کرو، صرف زبان سے نہیں۔ اور اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو اسے واپس کرنا ہوگا، کیونکہ بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ اور جو سچے دل سے پلٹ آئیں تو باقی تینوں شرائط پوری کرے، اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان۔ یعنی وہ گناہ جن پر آپ کو شرم آتی ہے، وہ لمحے جن کو آپ مٹانا چاہتے ہیں، سچی توبہ کے بعد وہ نیکیاں بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آج رات جب آپ بستر پر لیٹے اور آنکھیں بند کر دیں، صرف ایک بار سچے دل سے کہیں اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بس اتنا کافی ہے شروع کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہے میں نے ابھی توبہ کی۔ وہ دروازہ ابھی کھلا ہے، ابھی آج اسی لمحے۔ تو ابھی آج اور اس لمحے میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ آئندہ کا کچھ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔